أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کلمات کے ذریعے سے آزمایا، پھر وہ اس کو پورا کر گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میری ذریت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے اور مرجع کی جگہ بنائی اور امن کا مقام بنا دیا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو آپ امن والا بنا دیجئے،
اور اس شہر میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے روزی پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ کفر کریں تو ہم اس کو تھوڑا سا دنیاوی عیش دے دیں گے، پھر ہم اس کو جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے، اور کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کر دیا اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام نے بھی، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے اس کو قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو آپ کے سامنے جھکنے والا اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ آپ کے سامنے فرما برداری اور اطاعت گزاری کرنے والا بنائیے، اور ہم کو ہمارے مناسک سکھائیے اور ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، بلا شبہ آپ متوجہ ہونے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پارے 1 کے شروع سے لے کر کے گزشتہ آیات ختم ہونے تک بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پر چل رہا تھا۔ چونکہ جتنے دنیا میں مذاہب ہے، اہل کتاب جو مانے جاتے ہیں، عیسائی، یہودی اور مسلمان، ان تینوں کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور آپ کی ہستی مقدس اور بڑی سمجھی جاتی ہے۔ چاہے آدمی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور چونکہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروی کرنے والا کہا کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے، اسی لیے ان کی زندگی، ان کے کچھ حالات اور ان کی اطاعت و فرما برداری یہاں پر ذکر کی گئی، اور بتایا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں تمہارے اندر کتنی اطاعت اور فرما برداری ہے، اس کا تم خود موازنہ کر کے دیکھ لو۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جتنے کچھ آزمائشوں کے اندر سے گزارا تھا، اجمالی طور پر ایک لفظ کے ذریعے سے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو کئی ایک امتحانات سے، کلمات سے گزارا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کلمات سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر یعنی کرنے کے کام اور نواہی یعنی نہ کرنے کے کام ذکر کیے گئے ہیں۔ اور کتنے سارے امتحانات سے ان کو گزارا۔ اولاً تو یہ کہ وہ ایک بت بنانے والے کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے باپ سے مقابلہ رہتا تھا، اور جس قوم میں، جس قبیلے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ سب بت کی پوجا کرنے والے، اس اعتبار سے قوم اور قبیلے سے بھی مقابلہ، اور پھر جس علاقے کے اندر رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بھی مشرک تھا، اسی لیے بادشاہ سے بھی مقابلہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا کہ جا کر کے بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کرو، تو اپنے ہمت کر کے بادشاہ کے سامنے پہنچنا، یہ بھی ایک بہت ہی مقابلے والی چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی۔ پھر اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا، اور پھر جب ایک لمبی عمر کے گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اولاد نصیب ہوئی تو ان کو لے جا کر کے کسی جنگل و بیابان میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی وہاں چھوڑ دینا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب کے اندر اس بیٹے کے ذبح کرنے کی طرف اللہ کا حکم ہونا، تو وہ جا کر کے پھر اس کی تعمیل فرمائی، اور پھر اسی طریقے سے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرنا۔ یہ وہ کام ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور وہ ان سارے امتحانات کے اندر کامیاب رہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا فَأَتَمَّهُمْ، کہ وہ سارے امتحانات کے اندر جیسے میں چاہتا تھا ویسے کامیاب ہو گئے۔ پھر
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ان کو آزما لیا اور وہ ہر امتحان کے اندر کامیاب نکلے، تو بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی پیشوائی اور امامت عطا فرمائی، اس طریقے پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبری کے یعنی جتنے پیغمبر ہوئے ہیں ان سب کا باپ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ نے بھیجے۔ اور دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، یہ بھی، اور اس کے اندر جو بڑی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اولاد کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بھیجا اور نازل کیا۔ اس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پیشوائی عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ عہدہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، تو انہوں نے اس موقع پر جب اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ تھی، اللہ کا انعام ان پر ہو رہا تھا، تو اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی انہوں نے اس موقع پر اللہ سے غنیمت سمجھتے ہوئے مانگا اور کہا کہ اللہ میری ذریت کو بھی جس طریقے سے مجھے امامت اور پیشوائی کے مقام سے نوازا جا رہا ہے، ذریت کو بھی دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری دعا تو قبول ہوگی، لیکن تمہاری اولاد کے اندر صرف نیک لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسے لوگ بھی رہیں گے جو ظالم رہیں گے اور بعض مشرک بھی رہیں گے۔ اسی لیے امامت یعنی پیغمبری اور نبوت یہ ایسا مقام اور ایسا عہدہ ہے جو ظالم کو اور کسی مشرک کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے آپ کی دعا نیک لوگوں کے اور صالح لوگوں کے حق میں تو قبول ہوگی اور ان کو لوگوں کی پیشوائی اور امامت عطا کی جائے گی، لیکن ظالموں کو اور مشرکوں کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جائے گا۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو اللہ کی اپنے اوپر انعام ہوتے وقت میں یاد رکھا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یاد رکھا تھا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو وہاں پر جانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کلامی ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں سلام پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اور میری زبانی عبادتیں، اس طریقے سے اپنی مختلف عبادتوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی برکت ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ جب خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے نیک لوگوں کو بھی اس موقع پر یاد کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی آپ کی رحمت ہو اور جو نیک لوگ ہیں ان سب پر بھی آپ کی سلامتی نازل ہو جائے۔ اس طریقے سے جب اللہ کی رحمت خاص اپنے اوپر نازل ہو رہی ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نیک لوگوں کو یاد فرمایا، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام پر جب امامت اور پیشوائی کا انعام اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، تو ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو اور اپنی اولاد کو یاد فرمایا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ظالموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ کا عہد نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ یہ جو امامت ہے، یہ پیغمبری ہے، یہ گویا کہ زمین کے اندر اللہ کی خلافت ہے، اور جو آدمی مشرک ہو، جو آدمی ظالم ہو، وہ اللہ کی خلافت کا اہل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شہر جس کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، جس جنگل و بیابان کے اندر، ہم نے اس شہر کو امن والا بنا دیا
اور پھر ایسی جگہ اس کو بنایا ہے کہ دور دراز سے لوگ اس کی طرف کھینچ کر کے آتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی لاکھوں کی تعداد کے اندر حجاج، اور پھر سال بھر کے اندر عمرہ کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہر روز اس مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر کے عبادت انجام دیتے ہیں، اور پھر اس کو مأمون بھی کر دیا ہے۔ وہاں پر کوئی آدمی کسی کے خلاف میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، اور کسی کو پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ انسان تو انسان، وہاں کے درخت اور جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے اسلام کے اندر منع کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے زمانے جاہلیت کے اندر جب وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس مقام پہ پا لیتا، یا اپنے بھائی کے قاتل کو بھی وہاں پر دیکھ لیتا، تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا، وہاں پر اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا، اور اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جس طریقے سے آج اسلام کے آ جانے کے بعد بھی اس جگہ کو امن والا مقام سمجھا جاتا ہے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس مقام کو امن والا مقام ہی سمجھا جاتا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت میں بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ایک پتھر ان کے لیے جنت سے لایا گیا تھا، اور چونکہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تھی وہاں تک پہنچنے کے لیے اس مقام پر کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی سہولیات نہیں تھی، اس لیے وہ پتھر لا کر کے ان کے لیے رکھا گیا۔ اب اس پر وہ کھڑے ہو گئے، اور جس طرف وہ ارادہ کرتے، اونچے کا ارادہ کرے تو اونچا ہو جاتا، دائیں طرف ہٹنے کا ارادہ کرتے تو دائیں طرف، اس طریقے سے وہ ان کے ارادے کے تابع کر دیا گیا تھا، اور اس پر کھڑے رہنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس کے اندر پڑ گئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے جو نشان پتھر پر پڑے ہوئے تھے ان نشانات کو دیکھا، لیکن لوگ اس کو ہاتھ لگاتے تھے، لوگوں کے کثرت کے ساتھ ہاتھ لگانے کی وجہ سے وہ نشان پتھر کے اوپر سے مٹ گئے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا، لوگوں کو تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، لیکن وہ لوگ اس کو برکت کے طور پر چھونے لگے اور تبرک حاصل کرنے کے لیے اس کو ہاتھ لگانے لگے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر سے ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم کے نشانات تھے وہ وہاں سے مٹ گئے۔ اولاً ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو پتھر ہے وہ کعبۃ اللہ سے بالکل لگا ہوا رکھا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دور کر کے اس مقام پر رکھا دیا جہاں آج ابھی بھی اسی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ الغرض اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بہت ساری باتیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری باتیں ایسی ہے جو قرآن کی آیات کے بالکل موافق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ یہ مقام ابراہیم کے پاس میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے کچھ ہی دیر کے بعد میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کے پڑھنے کے واسطے اس کو متعین کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ بیت اللہ میں آنے کے بعد میں آپ نے 7 چکر لگائے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر اس کے بعد میں آپ نے وہاں پر 2 رکعت ادا فرمائے۔ اسی لیے جو لوگ طواف کرنے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب طواف کے 7 چکر ہو جائیں بیت اللہ کے اطراف میں تو پھر صفا مروہ پر چڑھنے سے پہلے 2 رکعت کا پڑھنا ان لوگوں کے لیے واجب ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس ہی کھڑے ہو کر کے پڑھیں، بلکہ پورے حرم کے اندر کہیں پر بھی وہ 2 رکعت ادا کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ آج کے وقت میں چونکہ ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ کثرت کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس مقام پر کھڑے ہو کر کے اگر نماز پڑھیں گے تو کسی حادثے کے ہو جانے کا یا کسی بھی چیز کا خطرہ رہتا ہے، اسی لیے حرم کے کسی بھی مقام میں جا کر کے یہ 2 رکعت ادا کیے جا سکتے ہیں۔
2 رکعت کہیں پر بھی پڑھ لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ تعمیر سے فارغ ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں حضرات جب بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اب یہ جو گھر تم نے بنا دیا ہے، یہاں پر لوگ طواف کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، تو اب تمہارا کام ہے، چونکہ یہ لوگ اس کے بنانے والے ہیں اور یہ اس کے متولی ہیں، اسی لیے اب متولی کا کام ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی اور اللہ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام رکھے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے ان سے عہد لیا کہ آپ میرے گھر کو پاک صاف کر دیجئے، چونکہ وہاں پر اگر بت رکھے ہوئے تھے تو بتوں سے بھی پاک کرنا ہے اور ظاہری باطنی ہر طرح کی گندگی سے پاک کرنا ہے۔ اسی لیے جب آدمی مسجد کے اندر آئے، اور یہ جو پاکی کا حکم دیا گیا ہے یہ خاص بیت اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اسی لیے ہر مسجد کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ آدمی جب آئے تو اپنے دل کو حسد اور کبر، غنا اور اس طرح کے جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے پاک کر کے آئے، کفر، شرک اور پھر ظاہری برائیاں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد کو آئے تو ایسی چیز کھا کر نہیں آنا چاہیے جس سے منہ کے اندر سے بو آ رہی ہو، جیسے کہ پیاز ہے، لہسن ہے، ایسی چیزیں کھا کر کے آئیں گے تو پھر یہاں کا ماحول خراب ہوگا، اور جو فرشتے یہاں پر موجود ہوں گے اس بو کی وجہ سے ان فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ جو شہر ہے، یہ جو آپ کا گھر ہم نے بنا دیا ہے، اس کو آپ امن و امان والا بنا دیجئے۔ اور یہاں آگے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں پر جو رہنے والے ہیں، ان رہنے والوں کے اندر جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آپ مختلف قسم کے پھلوں سے روزی پہنچائیے، ان کو خوب الگ الگ طرح کے میووں سے نوازیے۔ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ قید لگا دی کہ ان لوگوں کے اندر جو ایمان والا ہے صرف انہی لوگوں کو یہ روزی پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیوں کیا؟ اس لیے کہ پہلے جب امامت کا عہد اللہ کی طرف سے ملا تھا اور پیشوائی کا مقام ابراہیم علیہ السلام کو جب اس سے نوازا گیا تھا تو انہوں نے اپنی ذریت کے لیے بغیر کسی تفریق کے مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرق کر دیا تھا کہ ظالموں کو یہ چیز نہیں ملے گی، صرف جو نیک ہوں گے ان کو ملے گا۔ اسی لیے اب ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ روزی کا معاملہ بھی شاید ایسے ہی ہوگا، نیک لوگوں کو روزی ملے گی اور جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان پر نوازش نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزی کا معاملہ امامت والے مسئلے کے طرح نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ الگ ہے۔ یہ روزی والا معاملہ تو ہم نیکوں کو بھی دیں گے اور جو نافرمان ہوں گے ان کو بھی ہم دنیا کے اندر تھوڑا سا عیش اور معاشی فراخی دے دیں گے، لیکن جس طریقے آخرت کے اندر ان کافروں کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، جو لوگ نیک ہیں دنیا کے اندر جس طریقے سے ان لوگوں کو انعامات سے، نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، ایسے ہی آخرت کے اندر آنے کے بعد بھی ان لوگوں کے لیے انعامات ہوں گے اور مختلف طرح کی ان کو دل بہلانے والی چیزیں ہوں گی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر، اور جنہوں نے کفر کیا فأمتعه قلیلا، دنیا کے اندر ہم تھوڑا سا عیش ان کو بھی دے دیتے ہیں، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ہم ان کو جہنم کے عذاب کی طرف آہستہ طریقے پر لے جائیں گے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جو لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اب جب تعمیر مکمل ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا کر کے فارغ ہو گئے، تو یہ ایک اللہ کے گھر کو بنانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔
اور پھر کوئی عام مسجد نہیں ہے بلکہ بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، اگر کوئی دوسرا آدمی کرتا تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر بڑائی اور کبر پیدا ہو جاتا اور تکبر اس کے اندر آ جاتا کہ میں نے ایسا بڑا کام کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے عمل کو بڑا سمجھنے کے بجائے اور اپنے عمل کی وجہ سے اپنے اندر برائی کے پیدا کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے عاجزی سے فرمایا ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ کام ہم نے کیا ہے، آپ کے فضل سے کیا، اب آپ اس کو ہماری طرف سے قبول فرمائیے، اس لیے کہ آپ ہماری دعا کو سننے والے ہیں اور ہمارے دل کے اندر جو ارادہ اور جو نیت ہے اس کو آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ آگے انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ ہم کو آپ کے سامنے ہمیشہ جھکے ہوئے رہنے والا، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے بعد جو ذریت چلے گی ان کے اندر بھی ایسے صالح اور نیک لوگوں کو پیدا فرمائیے جو ہمیشہ آپ کی اطاعت، آپ کی عبادت کے اندر اور آپ کی فرمانبرداری کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا امتا مسلمتا لک، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، آپ کی اولاد کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ رہے جو اللہ کے فرمانبردار اور مطیع ہو کر کے زندگی گزارنے والے تھے۔ اور پھر جب تعمیر مکمل ہو گئی، دعا بھی مکمل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بیت اللہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تو اب اس کے جو ارکان ہیں، جو حج جن ارکان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے متعلق درخواست کی گئی کہ وہ ہم کو سکھلا دیجئے، اور جو مقامات حج ہیں وہ بھی ہم کو دکھلا دیجئے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ دعا فرمائی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، تو اب وہ مقامات بھی جا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر کے تعیین کے ساتھ میں بتا دیے کہ یہ مقام عرفہ ہے، یہ مینا ہے، یہ فلاں مقام ہے، اس طریقے سے سارے میدان بتا دیے۔ اور پھر حج کرنا کس طریقے سے ہے وہ سارے ارکان بھی اس کی تعلیم فرمائی اور تلقین فرما دی، اور سارے کا سارا حج سکھا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے آخر میں دعا کرتے ہوئے کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ متوجہ ہونے والے، توبہ قبول کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس کے آگے بھی ہے، بس اس کو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ درس انشاءاللہ 28 جولائی کو ہوگا۔